السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو اپنی کتاب شرح جامی اور کافیہ کی عبارت الکلمہ سے شروع کریں گے۔ آپ حضرات اپنی کتاب کو کھولیں، شرح جامی آپ کے پاس اگر ہے تو صفحہ نمبر 4 کھول لیجئے، ورنہ پی ڈی ایف کاپی جو ہم نے آپ کو بھیجی تھی اس پی ڈی ایف کاپی کو آپ کھولیے۔ بہرحال اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے صاحب شرح جامی کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الکلمۃ قیل ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام وهو الجرح لتاثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تاثیراتہما بالجرح حیث قال شعر جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ پیارے عزیز طلبہ، صاحب کافیہ نے علم نحو کے دو موضوع کلمہ اور کلام دونوں میں سے کلمہ کی بحث کو مقدم کیا اور کہا الکلمہ۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں قیل ہی والکلام مشتقان، کہا گیا ہے کہ کلمہ یا ضمیر کا مرجع کلمہ، کہ کلمہ اور کلام دونوں کلمن سے مشتق ہیں۔ کلمن بتسکین اللام، لام کے سکون کے ساتھ کلمن۔ وہو الجرح، اور کلمن کا معنی ہوتا ہے زخم کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ زخم کرنا۔ کلمہ اور کلام کو کلمن سے مشتق بعض لوگوں نے مانا ہے، تو اشتقاق کی وجہ کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ تو صاحب شرح جامی نے فرمایا لتاثیر معانیہما فی النفوس، ان لوگوں کے دلیل اور ان کی وجہ مناسبت کو بیان کر رہے ہیں صاحب شرح جامی کہ اس کو مشتق مانا کیوں؟ کیونکہ ان کے معانی یعنی کلمہ اور کلام کے معانی نفوس میں مؤثر ہوتے ہیں کالجرح، زخم کی طرح۔ وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تاثیراتہما، اور بعض شعراء نے کلمہ اور کلام کی کچھ تاثیرات کی تعبیر جرح سے بھی کی ہے۔ حیث قال، کہ شاعر نے کہا، اس کا شعر ہے جراحات السنان لها التیام، نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، ان کے لیے التیام ہے یعنی بھر جانا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان،
اور وہ زخم نہیں بھرتے جو زخم زبان دیتی ہے۔ پیارے طلبہ، آپ نے یہاں تک صاحب شرح جامی کی عبارت کا ترجمہ سماعت کیا۔ آئیے اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب شرح جامی نے کہا قیل ہی والکلام مشتقان، اس عبارت کی توضیح کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ ضروری بات رکھ دیں کہ علماء کے مابین، علماء نحویین کے مابین اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ کلمہ اور کلام یہ مستقل کلمہ ہیں بغیر اشتقاق کے، یا یہ دونوں مشتق ہیں۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ جامد ہیں یا مشتق ہیں۔ جمہور نحات اس بات کے قائل ہیں ہما اسمان برأسہما، کہ وہ دونوں مستقل یعنی اسم جامد ہیں، مستقل اسم ہیں یعنی اسم جامد ہیں۔ جمہور نحویین نے ان کو اسم براسہ ہی مانا، کلمہ اور کلام کو، اور مشتق نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا اشتقاق کی بنا تکلفات بعیدہ پر ہے، یعنی جن لوگوں نے کلمہ اور کلام کو مشتق مانا ہے اور اشتقاق کی جو بنا بتائی ہے، جو وجہ بتائی ہے، وہ سب تکلفات ہیں۔ کیسے تکلفات ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے، اس کی ہم تفصیل کچھ دیر میں کریں گے۔ یہ تو جمہور کا مذہب ہوا، جمہور کا قول ہوا کہ انہوں نے اسم براسہ ہی مانا، لیکن بعض نحویین یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہیں، یعنی یہ اسم جامد نہیں ہے بلکہ اسمان براسہما نہیں ہے بلکہ دونوں مشتق ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جہاں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مناسبت ہو وہاں کوئی بعد نہیں، جیسے کہ جمہور نے کہہ دیا کہ تکلفات بعیدہ ہیں، انہوں نے کہا جہاں مناسبت موجود ہے مشتق اور مشتق منہ کے درمیان تو وہاں پر اشتقاق ماننے میں کوئی بعد نہیں ہے۔ اور کلمہ اور کلام یہ کلمن سے مشتق ہیں، انہوں نے کہا ان کے درمیان مناسبت موجود ہے۔ اب کوئی کہے مناسبت ٹھیک ہے، لفظی مناسبت تو لگ رہی ہے کہ کلمہ، کلام اور کلمن سب کا مادہ ایک ہے، لفظی ظاہری مناسبت تو بالکل آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنوی مناسبت کہاں ہے یہاں؟ کلمہ کا معنی ہوتا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اور کلام کا معنی ہوتا ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد، اور کلمن کا معنی ہوتا ہے زخم، اور تو ان معانی کے درمیان کہاں مناسبت ہے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب اس کا یہ لوگ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کلمن سے مشتق ہیں، اس اعتراض مذکور کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ کلمہ اور کلام اور کلمن میں معنوی مناسبت جو معنوی ہے وہ التزامی معنی میں موجود ہے۔ معنی مطابقی تو سب کے کچھ الگ الگ ہے، لیکن معنی التزامی میں ان کے مابین مناسبت موجود ہے، کیونکہ جس طرح کلمن یعنی زخم کا اثر مقلوب مجروح میں ہوتا ہے، جس آدمی کو زخمی کر دیا جائے
تو اس زخم زدہ آدمی کے جسم میں جرح یعنی زخم کا اثر ہوتا ہے نا، اسی طرح بعض کلمات کا اثر نفوس سامعین میں تاثیر جرح کی طرح ہوتا ہے، جیسے غم، حزن کے کلمات یا گالیاں یا حزنیہ اشعار کوئی آدمی پڑھتا ہے، سننے والے کو یا جس کو گالی دی جاتی ہے یا جس کو کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کے دل میں بہت اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ اور کلام کے بعض تاثیرات کو بعض شعراء نے عین جرح سے تعبیر کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان جو زخم دیتی ہے وہ زخم نہیں بھرتے۔ تو التزامی معنی میں انہوں نے مناسبت دکھا دی۔ لیکن آپ غور کریے، یہ التزامی معنی میں جو مناسبت دکھائی ہے یہ مناسبت، یہ بعید مناسبت ہے، کیونکہ معنی التزامی میں یہ مناسبت ہے جو کہ مجازی معنی ہے، حقیقی نہیں ہے وہ۔ اسی طرح یہ مناسبت افراد کلام میں تو پائی جاتی ہے مگر افراد کلمہ میں نہیں، کیونکہ کلمہ غیر مفید ہے، اور کلام کے بھی بعض افراد میں پائی جاتی ہے، یعنی برے کلام میں کوئی گالی دے دے، کوئی الٹا سیدھا بول دے، ٹھیک ہے، سامعین کے دل میں تاثیر ہوتی ہے اس سے، یعنی برے کلام میں، اچھے میں نہیں، اور کچھ کبھی کبھی اچھے کلاموں میں بھی ہوتی ہے، آدمی اس سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ان سے بھی ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ان دونوں تاثیروں میں بھی تو فرق ہے، کیونکہ جرح کی تاثیر مجروح میں درد کی ہے اور کلام کی تاثیر نفس سامع میں حزن کی ہے۔ لہذا جب کلمہ اور کلام کے اشتقاق کا مدار جن چیزوں پر ہے اس میں پورے طور سے مطابقت نہیں ہے، تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کلمہ کلام کے اشتقاق کا مدار ان تکلفات پر تھا، تکلفات بعیدہ پر تھا۔ اسی لیے جمہور نے کلمہ اور کلام کو اسمان برأسہما کہا، یعنی مستقل اسم قرار دیا نہ کہ مشتق۔ اور صاحب شرح جامی بھی جمہور کے قول کو ترجیح صراحتاً تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن بعض نحویوں کے قول کو قیلہ سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ ان کے اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے صاحب شرح جامی نے کہا قیلہ ہی والکلام مشتقان من الکلم۔ جمہور کا مذہب بیان نہیں کیا، لیکن بعض کا مذہب بیان کر دیا، لیکن قیلہ سے بیان کیا۔ بہرحال ایک مرتبہ اور اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہیں یا اسم براسی ہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جمہور نحویوں کا مذہب یہی ہے کہ یہ دونوں اسم براسی ہی یعنی مستقل اور جامد ہیں، مستقل دو کلمے ہیں، یہ مشتق نہیں ہے، جبکہ بعض نحویوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں کلمن سے لام کے سکون کے ساتھ اس سے مشتق ہیں۔ اب اشتقاق کے لیے مناسبت چاہیے، تو انہوں نے کہا مناسبت لفظیہ تو بالکل ظاہر ہے، اور رہی مناسبت معنویہ تو وہ ظاہر نہیں ہے، تو انہوں نے دکھا دیا کہ یہ معنی التزامی میں مناسبت معنویہ موجود ہے۔
معنی التزامی میں کیسے، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ غور سے بات کو سمجھیں گے۔ اور ایک بار آخر میں ہم اتنی عبارت کا ترجمہ اور کر دیتے ہیں۔ فقال الکلمۃ قیل ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام۔ تو مصنف کافیہ نے کہا الکلمہ، یہ کہا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں قیلہ، کہا گیا ہے۔ قیلہ سے ذوف کی طرف اشارہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے، جبکہ جمہور کا مذہب کیا ہے، جس کو صاحب کافیہ نے بیان بھی نہیں کیا تھا۔ قیلہ ہی والکلام مشتقان، کہا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہیں کلمن سے، بتسکین اللام، کلمن جو لام کے سکون کے ساتھ، وہو الجرح، کلمن کا معنی ہوتا ہے زخم۔ اب دونوں میں مناسبت، تو مناسبت ان لوگوں نے بتائی، لتأثیر، اس کو بیان کر رہے ہیں صاحب شرح جامی، لتأثیر معانیہما فی النفوس، کیونکہ کلمہ اور کلام کے معانی نفوس میں مؤثر ہوتے ہیں، جرح کی طرح، زخم کی طرح۔ اور بعض شعراء نے تو زخم ہی سے ان کی تاثیرات کو تعبیر بھی کر دیا ہے کہ کسی نے کہا ہے شعر کہ جراحات السنان لها التیام، کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو زخم دیتی ہے وہ زخم نہیں بھرتے ہیں۔ اگلے کی گفتگو انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔